زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اردو مرکز کو اور اہل جدہ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کی اس کتاب کی رونمائی عالمی اردو مرکز نے یہاں جدہ میں کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی نثری کتاب ہے اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب جو ہے یہ شخصی خاکوں پر مشتمل ہے، جس میں آپ نے احمد نسیم قاسمی، انتظار حسین، شہزاد احمد، مشفق خواجہ، سید محمد کاظم، خالد احمد اور انور مسعود سے اپنی ملاقاتوں اور تاثرات کو نہایت ہی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئے گی تو یہ انشاءاللہ لوگوں میں پسندیدگی حاصل کرے گی، اور آپ کی یہ خدمات اردو کے حوالے سے خواہ وہ نثر ہو یا نظم ہو، ماشاءاللہ پاکستان گورنمنٹ نے ستارہ امتیاز سے نوازا آپ کو، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو عالمی اردو مرکز کو یہ اعزاز بخشا کہ ہم اس کتاب کی رونمائی کریں۔ یہاں موجود ہمارے درمیان ایک معروف شاعر، اچھے رائٹر جناب ڈاکٹر سعید بھیبانی صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب کے حوالے سے مضمون پڑھنے کے لیے تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر سعید بھیبانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، مہمانان گرامی اور معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں اردو مرکز کے صدر محترم جناب اطہر عباسی صاحب اور مجلس اقبال کے چیئرمین محترم جناب عامر خورشید صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کتاب بازدید کے حوالے سے دعوت کلام دی۔ اما بعد، عالم تقویم و بساط ارضی و رباط فلکی پہ نگاہ ڈالو، ہر شے خدا کی تخلیق ہے، خدا کی پیدا کردہ ہے، اسی کے لب کن فکان کی جنبش سے ظاہر ہوئی ہے، اسی کے فرمان انا الحق سے ہویدہ ہے، اور یہ اس کی مشیت ہے کہ کائنات ہست و بود میں جو کچھ بھی نور کا حوالہ ہے، روشنی اور اجالا ہے، دریاؤں کی روانی ہے، روح بہار کی جوانی ہے، سمندروں کا نہیب ہو کہ وادیوں کا نشیب ہو، اد کھلی کلیوں کی ادا ہو کہ سبز و مرغزار و بستان و نخلستان کی فضا ہو، ہر ایک ازل سے تابع خورشید وحید ہے۔ تو جس طرح صرف ایک خورشید زمین کی ضروریات اور احتیاجات کے لیے کافی ہے، اسی طرح صاحب کتاب جناب محترم ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی ذات بابرکات شعر و ادب کے تمام اصناف پر حاوی ہے۔ تو جب نعت لکھی تو اسے امر کر دیا، اور غزل لکھی تو اسے معتبر کر دیا، تحقیق کے میدان میں آئے تو اجمی کو عربی پر بالا تر کر دیا، اور بازدید نامی کتاب میں خاکہ نگاری کی تو قاری کو اپنے ساتھ ہم سفر کر دیا۔ نعت گوئی میں کمال، ناموری اور عروج حاصل کیا۔ فرماتے ہیں، اس دشت میں اس قریہ پر پر ہے کشیدہ، گنبد کا یہ رنگ اور یہ آہنگ ازاں کا، کیا حسن مکمل ہے چہ دیدہ چہ شنیدہ، وہ شدت احساس ہے کہ پاس ادب ہے، دل چاک جگر چاک گریبان دریدہ۔ غزل میں وہ دھوم مچائی کہ اشعر الشعراء کے راج سنگھاسن پر فائز ہوئے۔ فرماتے ہیں، زمیں کا سفر بے جہت ہے تو کیا، کتاب فلک کے حوالے بہت، شب تیرہ میں ہو کوئی دستگیر، سحر ہوتے ہوتے اجالے بہت۔ تحقیق کے میدان میں آئے تو قلائد الجمال نامی اس عربی مسودے کو مکمل کیا جس کا اچھا خاصا حصہ امتداد زمانہ سے بٹ چکا تھا، اور جس کی درخواست اہل عراق نے آپ سے کی۔
اہل قلم نے ان کی اس کوشش اور کارنامے کو بے حد سراہا، مگر بقول مشفق خواجہ اس کی صحیح داد و تحسین تو اہل عرب سے ہی مل سکے گی۔ اقبالیات میں انہیں وہ دسترس حاصل ہے کہ اقبال کے ہر شعر کے مصدر و ماخذ و منبع و مبدا تک پہنچے، تراجم کی طرف رجوع کیا تو اس میں مہارت و لیاقت اور استعداد کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے بھی آپ سے استفادہ کیا۔ اسی طرح جب خاکہ نویسی کی طرف آئے تو کتاب بازدید میں اس سلاست و روانی، شیریں مقالی، شیریں بیانی اور طلاقت لسانی کا مظاہرہ کیا کہ جہاں بھی گئے اتنے سادہ اور پرکشش انداز میں لکھا کہ قاری کو بھی ساتھ ساتھ لیے گھومے۔ 234 صفحات پر مشتمل اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ احساس قوی تر ہو جاتا ہے کہ 30 کے لگ بھگ شخصیات کے خاکوں پر مشتمل یہ مجموعہ نصف صدی سے زائد ادبی اور شعری سفر کے لیے ناکافی ہے۔ یقیناً اور بھی بہت سے معاصرین اور اہل قلم ہم عصر ہوں گے جن سے صاحب کتاب کا تعلق رہا ہوگا، اور امید ہے کہ اس سلسلے میں خاکہ کشی کا یہ مجموعہ بازدید ہوا کا پہلا جھونکا ثابت ہوگا کہ اس سمندر نے ابھی چند موتی ہی سر ساحل اچھالے ہیں، ابھی تو اس کی بے قرار لہروں میں نہ جانے کتنے لؤلؤ و مرجان، پکھراج اور مروارید پنہا ہیں۔ کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کن ارباب علم و ادب سے مصنف کا تعلق خاطر رہا ہے۔ آپ کو جن نامور سخنوروں کے ساتھ عظیم الشان مشاعروں میں جانے کا موقع ملا، ان میں سے بعض کے احوال اس کتاب میں مرقوم ہیں۔ احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی، شہزاد احمد، ظفر اقبال، خالد احمد اور انور مسعود کی صدا کے شعراء کے ساتھ انہیں بارہا مشاعروں میں شرکت کا موقع ملا۔ اپنے معاصر دوستوں کا ذکر اذکار انہوں نے جس بے ساختگی، بے تکلفی اور عدم تصنع سے کیا ہے وہ اسلوب اور انداز لائق تعریف ہے۔ یہ سلاست، روانی اور موجز بیانی پہلے خاکے سے آخری تک برقرار رہتی ہے، اور قاری ایک کے بعد ایک خاکہ پڑھتا چلا جاتا ہے تاکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ صفحہ نمبر 234 پر پہنچ گیا ہے، جو اس کتاب کا آخری صفحہ ہے۔ اس کتاب سے جہاں اساطیر المعاصیر کھل کر سامنے آتی ہیں، اور جن سخن شناسوں سے ان کی شناسائی رہی، ان کے افکار و خیالات، عادات و خصائل، رنگ ڈھنگ اور آہنگ، طور طریق، وضع قطع، طرز معاشرت، راہ روش اور اشفع و غمزہ و نخرہ و ادا کا علم ہوتا ہے، وہیں ان کے اپنے ذوق و شوق، تبحر علمی، خوش مقالی اور خوش گوئی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ زمانہ طالب علمی سے آپ کی طبیعت شعر گوئی کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ شعر و ادب سے اس قدر شغف کہ مشاہیر کے ہزاروں اشعار یاد تھے۔ انتظار حسین کو کسی شعر کے شاعر کا حوالہ معلوم کرنا ہوتا یا نام معلوم کرنا ہوتا تو وہ آپ کو ہی فون کیا کرتے تھے۔ کتاب کے پہلے اور آخری خاکے میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جو خاص تعجب خیز اور حیرت انگیز ہیں۔ مثلاً پہلے خاکے میں جو محترم ڈاکٹر صاحب کے استاد گرامی صوفی محمد ضیاء الحق صاحب کے والد مکرم مولانا روحی کے بارے میں ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں ایم اے کی طالب علمی کے دوران کتاب محاضرات فی تاریخ الامم الاسلامیہ میں 2 جگہ الفاظ کا کنفیوژن ہوا، جس کا ذکر آپ نے استاد گرامی صوفی محمد ضیاء الحق صاحب سے کیا۔ وہ بھی سمجھنے سے قاصر رہے، مگر اگلے دن مسئلے کا حل یہ بتایا کہ خواب میں مولانا روحی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، جنہوں نے بتایا کہ دونوں الفاظ کی چھپائی ہی غلط ہوئی ہے۔ اسی طرح صوفی محمد ضیاء الحق صاحب اور ان کے بھائی کوئی ایسا عمل کرتے تھے کہ والد مرحوم کی روح سے کسی سوال کا براہ راست جواب مل جایا کرتا تھا۔ آخری خاکے میں جو جناب جمیل یوسف صاحب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب آپ نے نئی گاڑی خریدی تو بغیر ڈرائیونگ سیکھے محض گاڑی کا پمفلٹ پڑھ کر راولپنڈی سے لاہور خود ڈرائیو کر کے پہنچ گئے۔ اسی خاکے میں جمیل یوسف صاحب کے والد صاحب کا عجیب و غریب واقعہ مذکور ہوا ہے کہ ایک دن درخت کاٹتے ہوئے برقی آرے سے ان کی 4 انگلیاں کٹ کر نیچے گر پڑیں تو انہوں نے فوراً اٹھا کر اپنی جگہ جما کر رکھ لی اور قریب ہی ایک ڈاکٹر سے جا کر ٹانکے لگوا لیے۔ کچھ عرصے بعد سارے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے اور ہاتھ پہلے کی طرح کام کرنے لگ پڑا۔ یہ واقعات اپنی بھوک المونیوں اور استعجاب کے باوجود صاحب تصنیف راوی کی ذات شریفہ ہی کی وجہ سے معتبر اور مستند ٹھہرتے ہیں۔ صاحب تصنیف کو جن اہل سخن اور نثر نگاروں سے شرف باریابی حاصل ہوا
اس کا فائدہ قارئین کو اس طرح پہنچا کہ اپنے ہم جلیسوں سے ارتباط اور میل جول کے بارے میں انہوں نے کتاب بازدید میں بہت دلچسپ معلومات ہم پہنچائی ہیں، جس سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ بعض غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا اختر شیرانی کو رومان پرور شاعر مانا گیا ہے، جو شراب کے بڑے رسیہ تھے، مگر کتاب میں ان کے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو واقعہ درج ہے وہ اور اختر شیرانی کی نعت پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ وہ مذہبی اعتبار سے اتنے برے نہیں تھے جتنے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا شعر دیکھیے گا کہ میں افرنگ میں باقی نہ رہا کوئی سرور، یہ اختر شیرانی صاحب کا، ہم نے جس دن سے چکی ہے میں وینائے حجاز۔ منیر نیازی کے بارے میں بھی بعض دلچسپ معلومات پڑھنے کو ملتی ہیں، مثلا یہ کہ وہ مشاعروں میں کسی کو داد نہیں دیا کرتے تھے، اور بقول منیر نیازی کے ان کو بدخوئیوں کی عادت تھی۔ یہاں فاضل مصنف نے ایک نہایت ہی شاندار تشبیہ دیتے ہوئے لکھا کہ اسی طرح وہ بدخوئیاں جن میں وہ مسلسل مصروف رہتے ہیں ان کے نہا خانہ دل پر کوئی پرچھائیں نہیں ڈالتی، جس طرح، اب یہ تشبیہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی، جس طرح جھیل میں نہاتے ہوئے ہنس کے پروں پر پانی نہیں ٹھہرتا، اسی طرح یہ بدخوئیاں منیر نیازی کے اوپر ہی اوپر سے ڈھلک جاتی ہیں۔ کتاب میں جدہ کے مرحوم شاعر عبد الباری انجم کے بارے میں بھی ایک خاکہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مرحوم بھی صاحب تصنیف کے مجمع احباب میں شامل تھے۔ آپ نے مرحوم کی عربی دانی کی بڑی تعریف کی ہے اور ان کی عربی شاعری سے منتخب نظمیں بھی کتاب میں شامل کی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کئی پہلو نشین شعراء اور ہم بزم رفقاء کا منتخب کلام زینت کتاب بنا ہے۔ ڈاکٹر سید آغا کے بارے میں بھی یہ جان کر معلومات میں اضافہ ہوا کہ آپ سرگودا کے بڑے جاگیردار تھے اور ان کے رسالے تخلیق عمل کے پہلے قاری صاحب تصنیف تھے، یعنی ڈاکٹر صاحب۔ بازدید میں انہوں نے اپنے بعض ہم مجلس مشاہیر کے خطوط بھی شامل کیے ہیں۔ صاحب کتاب کے حافظے کی داد دینا پڑتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہم نشینوں اور مشاہیر کے ساتھ ہونے والے مبادلہ افکار اور مکالموں کو منوعاً درج کر دیا ہے، جس سے کتاب کی ندرت اور افادیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ محترم عرفان صدیقی صاحب کے خاکے میں صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ 1980 کی دہائی میں جب وہ اسلام آباد کے سیکٹر G91 میں قیام وزیر تھے تو شاعر جناب توصیف تبسم سے ملنے اکثر و بیشتر G93 جایا کرتے تھے۔ یہ پڑھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کیونکہ ان کے ساتھ والی گلی میں ہی تو ہمارا گھر ہے، ان کے ساتھ والی گلی میں ہی تو ہمارا گھر ہے۔ علاوہ ازیں جب توصیف تبسم صاحب گارڈن کالج میں درس و تدریس سے وابستہ تھے تو میں ان کے بیٹے اور اپنے کلاس فیلو ڈاکٹر آصف توصیف کے توسط سے ان سے اپنی شاعری پر ایک آدھ مرتبہ اصلاح لینے بھی گیا تھا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والا سکہ بند شاعر ہو اور پاک ٹی وی ہاؤس سے اعراض کرے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ کتاب بازدید کے مصنف بھی پاک ٹی ہاؤس کی ادبی محافل اور رستہ خیز سے کما حقہ محظوظ ہوئے۔ یہاں وہ ناصر کاظمی سے بھی ملے جن کے بارے میں انہوں نے کتاب میں دلچسپ انکشاف کیا ہے کہ انہیں کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا۔ اسی طرح جب وہ ساہیوال میں تھے تو وہاں کی نیاز لائبریری میں مجید امجد، منیر نیازی، ظفر اقبال اور دیگر اکابر سے بھی قریبی رسم و راہ رہی۔ شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے اہل قلم کے لیے یہ کتاب کسی گنجینے سے کم نہیں کہ اس میں بہت سی علمی اور ادبی گفت و شنید کو بھی سمو دیا گیا ہے۔ قاری کو مصنف اور دیگر مشاہیر کے درمیان بعض الفاظ کے صحیح تلفظ پر ہونے والی علمی بحث پڑھ کر جو لطف آتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ مثلا ایک لفظ رستاخیز میں رے کی حرکت زبر یا پیش پر مرحوم مظفر علی سید صاحب سے جو بستر مرگ پر تھے، مصنف کی علمی تدقیق اور کئی لغات میں چھان پٹک بار بار پڑھنے کے لائق ہے۔ اسی طرح لفظ مرحب یا مرحب پر مرحوم ذوالکفل بخاری صاحب جو جدہ میں ہوا کرتے تھے، ان سے علمی گفتگو اور پھر مصنف کا پاکستان جا کر خصوصی طور پر فون کر کے اصل تلفظ سے آگاہ کرنا صرف ایک لفظ کی کہانی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے عربی دان کی علم و ادب سے گہرے لگاؤ کی دلیل ہے۔ کتاب میں کہیں کہیں انہوں نے اپنے فرزند ارجمند محترم عامر خورشید صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، جسے پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ محترم عامر صاحب اپنے آپ کو شاعر یا ادیب ڈکلیئر کیے بغیر علم و ادب کی بہت بڑی خدمت مجلس اقبال کی ماہانہ مجالس کے ذریعے کر رہے ہیں۔ یہ بھی محترم ڈاکٹر صاحب ہی کا فیض ہے۔ بقول اقبال، ذو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، ذو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے۔ بازدید جہاں فاضل مصنف کی خوش بیانی
اور در افشانی کا خوبصورت مرقع ہے، وہاں کہیں کہیں کسی بڑے شاعر یا ادیب کا لطیفہ بھی بہت لطف دے جاتا ہے۔ مثلا شہزاد احمد کا یہ لطیفہ سنیے کہ سنا ہے جب وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا کرتے تھے تو پہلی بار انہیں نظر کی اینک لگائے دیکھ کر جناب صوفی تبسم صاحب نے فرمایا، شہزاد اس اینک کو لگا کر تم بجو دکھائی دیتے ہو۔ شہزاد نے برجستہ جواب دیا، مجبوری ہے سر، اینک نہ لگاؤں تو آپ بجو دکھائی دیتے ہیں۔ علامہ اقبال اور محترم پروفیسر خورشید رضوی صاحب میں بہت سی قدریں مشترک ہیں، مثلا دونوں ہی عربی اور فارسی پر قدرت رکھتے ہیں۔ علامہ نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی، جبکہ محترم ڈاکٹر صاحب نے عربی ادب میں، اور دونوں کو یقیناً شاعری میں اس کا فائدہ پہنچا۔ محترم ڈاکٹر صاحب کو بھی علامہ کی طرح جہاں دیدہ اساتذہ میسر آئے۔ اورینٹل کالج لاہور میں طالب علمی کے دوران آپ کے اساتذہ میں ڈاکٹر صوفی محمد ضیاء الحق، پروفیسر عبدالقیوم اور مولانا نور الحسن جیسی نامی گرامی ہستیاں تھیں۔ خاکوں کی اس انجمن میں جسے اردو ادب کے ایک دور کی اہم دستاویز اور وثیقہ کہا جا سکتا ہے، محترم ڈاکٹر صاحب نے جو لکھا بڑی شستگی اور شائستگی سے لکھا۔ یہ ایک عظیم شاعر کی طویل تگ و دو اور جگر کاوی کا نچوڑ ہے۔ یہ نصف صدی یا شاید اس سے بھی زائد عرصے کا ادب نامہ ہے۔ زبان اتنی سادہ اور سلیس کہ بقول اقبال مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق۔ کتاب میں جا بجا عربی شعراء کے اشعار اور حوالے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، تاہم اس سلسلے میں ایک دو ملاحظات سر اٹھاتے ہیں۔ اول تو یہ کہ محترم ڈاکٹر صاحب چونکہ سعودی عرب آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے کوئی ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہاں کی جامعات کے طلباء اور دانشور بھی ان کے تبحر علمی سے فیض یاب ہوں۔ دوم یہ کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس مجموعے میں محترم ڈاکٹر صاحب کا عربی کلام بھی بطور تبرک رونق افروز ہوتا۔ ان تمام خاکوں کے مندرجات سے یہ بات مترشح ہے کہ یہ سب لوگ محترم ڈاکٹر صاحب کی علمی، ادبی اور شخصی خوبیوں، محاسن اور معاصر کے معترف ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کا اسلوب تحریر خوش ادائی اور خوش سلیقگی کا مظہر ہے، بلکہ ان کی ذات اعلیٰ صفات انسانی کا مرقع ہے، جس میں مروت و ملنساری، نیک سرشتی اور نیک دینتی بدرجۂ اتم حویدہ ہیں۔ آپ دوستوں اور احباب کے صرف اچھے وقت کے ہی ساتھی نہیں ہیں، بلکہ ایام علالت اور اسرت میں ان کی دلجوئی، غمخواری اور تیمارداری کرنا بھی ان کے معمولات کا حصہ رہا ہے۔ ان کا اپنا ہی ایک شعر ہے کہ شب تار میں ہو کوئی دستگیر، سحر ہوتے ہوتے اجالے بہت۔ کئی خاکوں میں تو وہ خود چارہ گری اور چارہ سازی کرتے نظر آئے۔ اپنے دوستوں اور بھائی خواہوں سے وہ مستقل رابطے میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ بیرون ملک سفر سے پہلے بھی اپنے حلقہ احباب سے مل کر یا کم از کم فون پر سلام دعا کر کے جاتے ہیں۔ آج کل کے بعض شعراء آپس میں کتنی عداوت رکھتے ہیں، اس کا کچھ اندازہ مجھے اس وقت ہوتا ہے جب کسی مشاعرے سے پہلے فون پر کہا جاتا ہے اگر وہ صاحب آئیں گے تو ہم نہیں آ سکتے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کتنے ہی اہل قلم کے دمساز اور ہمراز رہے ہیں، مگر وہ کسی سے قدورت یا شکر رنجی نہیں رکھتے۔ آپ سب کے خیر اندیش اور خیر خواہ ہیں۔ 234 صفحات پر مشتمل اس سرگزشت میں کسی ایک شخص کی بھی غیبت یا برائی کی بو نہیں آتی۔ ان کے ہاں سب کے لیے جذبہ خیر سگالی ہے۔ وہ کسی بھی گروہ یا ادبی گروپ کے حاشیہ نشین نہیں رہے، اور اتنے بڑے حلقہ احباب کے باوجود سب کا احترام کرنا اور سب کے لیے محترم ہونا انہی کا خاصہ ہے۔ تمام خاکے پڑھنے کے بعد اور آج کل کے ادبی ماحول کو دیکھتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ نہ کسی سے منازعت، نہ کسی سے منافست، نہ خصومت نہ کدورت، نہ رنجش، نہ چپکلش، نہ خفگی، نہ تنگی، نہ ناچاتی، نہ اتفاقی، نہ کوئی جھگڑا، نہ جھبیلا، نہ بکھیڑا، نہ کوئی الجھیڑا، نہ تنازعہ، نہ مجادلہ۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے جو خوش اخلاق، خوش اتوار اور نیک خو ہے، جو اس قدر کریمانہ ہے کہ اشعر الشعراء ہے اور ہر شاعر سے تعلق برادرانہ ہے؟ تو کہا کہ یہ محترم پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی ہیں، جو ادب آموز ہیں، یعنی ادب پڑھاتے ہی نہیں ادبیت سکھاتے بھی ہیں۔ آپ علم کی آبرو ہیں، ہنر کی جستجو ہیں، حرف کا اعتبار ہیں، شعر کا وقار اور نثر کا نکھار ہیں۔
ادب کی آبرومندی اور جاہ و منزلت میں آپ سے اضافہ ہے، آپ اضافہ ہیں، سلوک و اتفاق و یکجہتی کا زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں محترم ڈاکٹر صاحب کو ان کی کتاب کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے علامہ کا یہ شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ صبح ایک گیت سراپا ہے تیری سطوت کا، صبح ایک گیت سراپا ہے تیری سطوت کا، زیر خورشید نشان تک بھی نہیں ظلمت کا۔ ہمارے درمیان جدہ میں مقیم کچھ شعراء حضرات موجود ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پر منظوم لکھا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا جناب سب سے پہلے جناب زمرد سیفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب زمرد سیفی صاحب۔ میں اپنا ایک شعر ڈاکٹر صاحب کی نظر کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک مسکراہٹ سے خشک شاخوں پہ بھی گلاب آئے، آپ کی ایک مسکراہٹ سے خشک شاخوں پہ بھی گلاب آئے۔ دو اشعار اور کہ علم و ہنر کے سلسلہ بحر و بر کو دیکھ، علم و ہنر کے سلسلہ بحر و بر کو دیکھ، صحرا کی وسعتوں میں گھنیرے شجر کو دیکھ، اور تقریب رونمائی ہے یہ بازدید کی، خورشید ہے ادب کا اسی با ہنر کو دیکھ۔ بہت شکریہ۔ موصوف آسمان ادب کے ہیں آفتاب، موصوف آسمان ادب کے ہیں آفتاب، لاتے رہے ہیں آپ ہمیشہ نئی کتاب، لاتے رہے ہیں آپ ہمیشہ نئی کتاب۔ توجہ چاہیں گی کہ خورشید ہیں سو ہوتے نہیں دیر یاب یہ، خورشید ہیں سو ہوتے نہیں دیر یاب یہ، لائے ہیں باز دید کو یہ وقت پر جناب، لائے ہیں باز دید کو یہ وقت پر جناب۔ اب میں گزارش کروں گا جناب مہتاب قدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب مہتاب قدر صاحب۔ السلام علیکم حضرات، اگر میں پروفیسر خورشید رضوی کی شان میں کچھ شعر پڑھ دوں تو ان کی عزت اور توقیر میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے، لیکن یہ میرے ہی خوش بختی اور خوش نصیبی ہوگی کہ میں ان کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کروں۔ دو تین شعر کہنے کی کوشش کی ہے کہ لسانیات کے ماہر محقق و شاعر، لسانیات کے ماہر محقق و شاعر، خلوص اتنا سبھی ان کے دوستوں میں ملے، خلوص اتنا سبھی ان کے دوستوں میں ملے، ہے آبشار مزاجی، ہے آبشار مزاجی، ہے آبشار مزاجی میں گفتگو ان کی، کہ جو ہے آبشار مزاجی بھی گفتگو ان کی، ہے آبشار مزاجی بھی گفتگو ان کی، سخن میں کیفیت ایسی کہ جو گلوں میں ملے، ہے آبشار مزاجی بھی گفتگو ان کی، سخن میں کیفیت ایسی کہ جو گلوں میں ملے، سخن میں کیفیت ایسی کہ جو گلوں میں ملے، بیان و فکر کے خورشید پے کرے تازہ پے کرے سادہ، بیان و فکر کے خورشید پے کرے سادہ، وہ عز ہے جو سمردار ٹہنیوں میں ملے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، مہمان خصوصی اور معزز حاضرین، جناب سعید بیبانی صاحب نے، ڈاکٹر سعید بیبانی صاحب نے بہت اچھا مضمون پڑھا، مبارکباد۔ اور تقریباً اکثر خاکوں پر جن پر میں نے بھی گفتگو کی ہے، بلکہ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے روشنی بھی ڈال دی ہے۔ بہرحال اگر سمع خراشی نہ ہو تو یاد ہو تو مجھے مہربانی۔ ڈاکٹر خورشید رضوی کی خاکہ نگاری
بازدید پر ایک نظر۔ مشرق و مغرب میں موجودہ عہد میں خاکہ نگاری نے اپنی جڑیں مضبوطی سے جما لی ہیں۔ عموماً ادبی تقریبات میں اور خصوصاً کسی شخصیت کا جشن مناتے وقت تنقیدی و توصیفی مقالات اور کلمات کے ساتھ خاکہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر خورشید رضوی نے اپنی شعری و ادبی زندگی میں عوام و خواص سے متعلق جن شخصیات سے کوئی قلبی، ذہنی یا روحانی تاثر قبول کیا ہے، اس کا اظہار متعدد مواقع پر خاکوں کی شکل میں بھی کیا ہے۔ القا پبلیکیشنز لاہور نے ان بکھرے ہوئے خاکوں کو بازدید کے عنوان سے کتابی شکل میں یکجا کر دیا ہے۔ خاکہ نگاری کا مقصد زیر گفتگو شخصیت کو اس طرح روشنی میں لانا ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں قاری یا سامع کے سامنے فطری طور پر آ جائیں اور وہ محسوس کرے کہ وہ شخصیت خود اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ خاکہ نگاری کو مرقع نگاری اور قلمی تصویر بھی کہا جاتا ہے۔ خاکہ نگاری میں خاکہ نگار کی مصورانہ صلاحیتوں کا امتحان ہو جاتا ہے۔ خاکہ لکھنے کے لیے زیر بحث شخصیت سے شخصی واقفیت تو ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے متعلق نہ تو تعریف کے پل باندھے جا سکتے ہیں اور نہ اس کی مذمت کی گنجائش ہوتی ہے۔ سوانح نگاری اور خاکہ نگاری میں بھی بڑا فرق ہے۔ سوانح نگاری مکمل حالات زندگی کا احاطہ کرتی ہے، جبکہ خاکہ نگار اپنے موصوف کی کارگزاریوں کا جائزہ لطیف مزاح کے ساتھ لیتا ہے، لیکن اس عمل میں اسے طنزیہ انداز اپنانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فرمائشی خاکہ نگاری اس صنف کے زوال کا باعث ہوتی ہے۔ ہندوستان میں خاکہ نگاری کا ابتدائی عکس انشاءاللہ خائنشاہ کی تحریروں میں ملتا ہے۔ خاکہ نگاری کی باقاعدہ ابتدا محمد حسین آزاد سے ہوتی ہے۔ حال ہی کی حیات جاوید میں خاکے سے زیادہ سوانحی عنصر ملتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی توبۃ النصوح میں ظاہردار بیگ کا کردار خاکہ نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے فسانہ آزاد میں خوجی کے کردار کی شکل تو پیش کی ہے، لیکن ان کا زور سیرت نگاری پر ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی میں نہایت دیانتداری اور مصورانہ شان سے ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ کھینچا ہے۔ خواجہ حسن نظامی، مولوی عبدالحق، عبد الماجد دریابادی، مولانا محمد علی جوہر، سعادت حسن منٹو اور رشید احمد صدیقی ہر لحاظ سے خاکہ نگاری کی صنف میں بڑے نام ہیں۔ ہندوستان کے بعد اگر پاکستان میں خاکہ نگاری کی تاریخ کا مختصر جائزہ لیا جائے تو کئی اہم نام ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کی عمدہ حلیہ نگاری میں دہلی کی ٹکسالی زبان لطیف مزاح کے ساتھ نظر آتی ہے، جبکہ شوکت تھانوی کے ہاں مزاح کا غلبہ ہے۔ مرزا ادیب کے خاکے بے ضرر ہیں تو احمد بشیر کا کشور ناہید کا خاکہ بقول شخص سے شخصیت کا کوڑا باہر نکالتا نظر آتا ہے۔ پاکستان میں 6 اور 7ویں دہائی میں خاکہ نگاری میں خاصی ترقی نظر آتی ہے۔ محمد طفیل کے 23 شخصیات کے خاکے، چراغ حسن حسرت کی خاکہ نگاری، ممتاز مفتی، مسعود اشر، ضمیر جعفری اور فارغ بخاری کے خاکے مختلف زاویوں سے اہمیت کے حامل ٹھہر چکے ہیں۔ ڈاکٹر اجمل نیازی، ڈاکٹر آفتاب احمد، ڈاکٹر ابو الخیر کشفی، ڈاکٹر عبادت بریلوی، ابو الفضل صدیقی، ڈاکٹر اسلم فرخی، تابش دہلوی، جلیل قدوائی، رئیس احمد جعفری، امراؤ طارق، رحیم گل، لطیف الزما خان، منو بھائی، اے حمید، یونس جاوید کے ساتھ ساتھ عطاء الحق قاسمی، یونس بٹ اور احمد عقیل روبی اچھے خاکہ نگار کہے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر خورشید رضوی کی تازہ ترین تصنیف بازدید 34 خاکوں پر مشتمل ہے۔ یہ تمام خاکے 234 صفحات پر پھیلے ہیں۔ خاکہ نگاری کی تعریف و اجمالی تاریخ کی روشنی میں اس مختصر سے مضمون میں اس کتاب کی حیثیت کا تعین کرنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ بازدید میں شامل اکثر شخصیات کئی لحاظ سے یادگار ہیں، جن میں ان کا عہد سانسیں لے رہا ہے، لیکن اس مضمون میں صرف 15 شخصیات کے متعلق خاکوں کی خصوصیات کا سرسری جائزہ لیا گیا ہے۔
اس کتاب میں پہلا خاکہ مولانا اصغر علی روحی کی شخصیت کی خیالی تصویر کہا جا سکتا ہے۔ خیالی ہونے کے باوجود پیکر تراشی اس کا خاص وصف ہے۔ مولانا روحی کے مضبوط کردار، بے داغ و بے باک علمی شخصیت و حسن سیرت کے ساتھ ساتھ موصوف کی حصہ مزاح پر بھی اس خاکے میں بخوبی روشنی پڑ جاتی ہے۔ مارگولیت کی اسلامیہ کالج لاہور میں آمد کے موقع پر مولانا روحی کے طرز عمل سے اس زمانے کے بزرگوں کی عموماً اور خصوصاً مولانا روحی کے کردار کی بلندی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ محترم ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، عامر خورشید چیئرمین مجلس اقبال، حامد اسلام خان اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر خورشید رضوی کا یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ شاید شکوہ مجھ سے یا اہل جدہ سے کیا گیا ہے کہ مجھ سے محروم رہا میرا زمانہ خورشید، مجھ سے محروم رہا میرا زمانہ خورشید، مجھ کو دیکھا نہ کسی نے مجھے جانا خورشید۔ کم و بیش دو ماہ سے ڈاکٹر صاحب سرزمین حجاز پر موجود ہیں اور مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، استفادہ کرنا چاہیے تھا، اور کم از کم میرے خیال کے حساب سے 8 محافل ہونی چاہیے تھی، ہر ہفتے ایک محفل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہو سکی۔ میں اس افسوس کا اظہار اپنے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں عرفان صاحب سے کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے یاد دلایا، کہنے لگے نہیں بات یہ ہے کہ 1 مہینہ تو رمضان تھا، تو اس وجہ سے تو میں نے سوچا پھر باقی 1 مہینہ جو بچا تو اس میں بھی کم سے کم 4 نشستیں ہونی چاہیے تھی، تو لیکن بہرحال پھر بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ تیسری نشست ہے جو ہماری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے، اور مجھے اس ڈاکٹر صاحب کے اس شعر سے تھوڑا حوصلہ بھی ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں جو یہاں اس محفل میں موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو بنفس نفیس سن بھی رہے ہیں اور ان سے مل بھی رہے ہیں، انہیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمیں چاہو ہماری قدر کر لو، ہمیں چاہو ہماری قدر کر لو، تمہارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے۔ اردو مرکز اور مجلس اقبال کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی جو محبت ہے، جو انسیت ہے اور جو سرپرستی ہمیں حاصل ہے، اس کے شکریہ کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آج کی اس تقریب میں خاص طور سے میں ڈاکٹر سعید بیبانی صاحب اور مجاہد سید صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ مختصر وقت میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کا بہت ہی اچھا بڑا جامع جائزہ پیش کیا، اور میں نے اصل میں یہ کتاب مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس سے 11 رمضان کو ملی تھی، تو اسی وقت میں نے جو 2-3 خاکے ابتدائی پڑھے تھے، اس کے بعد میں نے ایک مختصر سا نوٹ لکھا تھا، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ نوٹ میں نے بھیجنا تھا واٹس ایپ پہ عامر خورشید کو، وہ میں نے خود اپنے آپ ہی کو بھیج لیا، تو بعد میں کافی احساس ہوا، کافی تاخیر ہو گئی تو وہ ڈاکٹر صاحب تک پہنچ بھی نہیں سکا۔ تو میں نے یہ لکھا تھا، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمرے کی سعادت اور حجاز مقدس میں رمضان کی بابرکت ساعتیں مبارک، یاد آوری کا بے حد شکریہ۔ بازدید خورشید کی شعاؤں میں روشن اور تابناک چہرے، محبت اور خلوص کی جھلک لیے لفظ و بیان کی مکمل گرفت کے ساتھ قاری کے سامنے طلوع ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ صاحب طرز ادیب کا ایک ایک حرف خاکے میں شخصیت کے رنگ نمایاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بلا شبہ خورشید رضوی نے بازدید میں صورت گری کے فن سے شخصیات کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ بازدید شخصیت نگاری کی تاریخ میں یقیناً ایک منفرد اور تاریخی دستاویز ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اب آپ نے تفصیلی مضامین تو سن لیے ہیں، میں نے چند شعر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد لکھے ہیں، وہ میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اشعار ہیں، کوئے محبت کا سفر۔ کیا خوب تیرا کوئے محبت کا سفر ہے، کیا خوب تیرا کوئے محبت کا سفر ہے، ہر گام پہ لگتا ہے کہ تو آئینہ گر ہے، ہر گام پہ لگتا ہے
کہ تو آئینہ گر ہے، ہم اہل سخن کے لیے فیضان نظر ہے، ہم اہل سخن کے لیے فیضان نظر ہے، کیا تیری بصیرت ہے تیرا شہر ہنر ہے، کیا تیری بصیرت ہے تیرا شہر ہنر ہے، ہر جا یہی محسوس ہوا کوچے دل ہے، ہر جا یہی محسوس ہوا کوچے دل ہے، پھولوں سے سجائی ہوئی راہ گزر ہے، پھولوں سے سجائی ہوئی ہر راہ گزر ہے، اور آنکھوں کے تعاقب میں کوئی رشک قمر ہے، آنکھوں کے تعاقب میں کوئی رشک قمر ہے، دہلیز پہ یادوں کا ہنسی خواب نگر ہے، دہلیز پہ یادوں کا ہنسی خواب نگر ہے، اور لفظوں سے تراشا ہوا اخلاص کا پیکر، لفظوں سے تراشا ہوا اخلاص کا پیکر، ہر نقش میں ایک نور ہے اور نور سحر ہے، ہر نقش میں ایک نور ہے اور نور سحر ہے، کیا حسن تکلم ہے تلاطم ہے ترنم، کیا حسن تکلم ہے تلاطم ہے ترنم، لہجے میں تبسم لیے خورشید کا گھر ہے، لہجے میں تبسم لیے خورشید کا گھر ہے، ہر لفظ نگینہ سا عبارت میں فروزاں، ہر لفظ نگینہ سا عبارت میں فروزاں، خورشید کی تحریر ہے یا لال و گوہر ہے، خورشید کی تحریر ہے یا لال و گوہر ہے، خورشید کی کرنوں سے سجا گوشے دستار، خورشید کی کرنوں سے سجا گوشے دستار، یاران طرح دار محبت کا اثر ہے، یاران طرح دار محبت کا اثر ہے، اور آخری شعر ہے کہ نادیدہ ہے لیکن وہ میرے ساتھ ہے اطہر، نادیدہ ہے لیکن وہ میرے ساتھ ہے اطہر، اور مجھ میں سمایا ہوا تا حد نظر ہے، اور مجھ میں سمایا ہوا تا حد نظر ہے۔ بہت شکریہ، ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسی طرح سال کے سال یہاں آتے رہیں، اور عامر خورشید ان کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں، اور ہمیں بھی یہ موقع ملتا رہے کہ ہم بار بار ڈاکٹر صاحب کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کریں۔ آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر بےحد شکریہ۔ عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر نفیس عباسی اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے اپنے کلمات اور اپنا کلام پیش کریں۔ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب۔ حاضرین محترم، وقت بہت ہو گیا، اب اس سے زیادہ آپ لوگوں کے حوصلے کا امتحان بھی کوئی مناسب نہیں ہے، لیکن خیر یہ دوبارہ جو میں حاضر ہوا تو اس میں ایک فائدہ ضرور ہے کہ میں ان احساسات کا کچھ ٹوٹا پھوٹا اظہار کر سکوں جو آپ سب لوگوں کے خلوص و محبت سے میری طبیعت میں پیدا ہوئے۔ جتنے بھی دوست تشریف لائے، اپنی اپنی جگہ جو چیز بڑی ہی نمایاں تھی وہ ان کی محبت اور ان کا خلوص۔ مضامین میں دیکھیے کہ ڈاکٹر سعید بیبانی صاحب نے، جن کی ہمہ جہت شخصیت نے مجھے گزشتہ سال سے اسیر کر رکھا ہے، جب وہ تجوید سے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بھی آدمی سوچتا ہے کہ یہی شاید ان کا میدان ہے۔ پھر تدریس ان کی، بہرحال ہم ان کے تلامذہ میں شامل نہیں ہو سکے، ورنہ معلوم ہوتا کہ وہ بھی کس کمال کی ہے۔ پھر انہوں نے واقعی یعنی الفاظ کے جو دریا بہائے، ان کی قدرت کلام، اور ہمارے محترم مجاہد سید صاحب نے بڑا مجھے حیران کیا اس بات سے کہ مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ وہ آج کل بعض وجوہ سے بعض پریشانیوں کا شکار ہے،
ان کی اپنی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے ان دنوں، لیکن انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ تو بیبانی صاحب نے بھی ثابت کیا کہ دونوں نے ہی ایک ایک لفظ پڑھ کے لکھا، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسی تقریبات میں کتاب کو اتنی تفصیل سے پڑھ کر کوئی بات کی جائے۔ تو مجاہد سید صاحب نے بھی یہ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اس نوعیت کی کتاب پر لکھے جانے والے مضمونوں میں غیر معمولی مضمون تھا، کیونکہ میں یعنی خالص اس کتاب کے حوالے سے ہی نہیں بات کر رہا، بلکہ انہوں نے جیسا ایک علمی مضمون ہونا چاہیے کہ اس صنف کا پورا جائزہ لیا ہے، اور اس کے لیے بڑی علمی وسعت درکار ہوتی ہے کہ شروع سے لے کر کس کس آدمی نے خاکہ نگاری کیسے کی، اور اس میں اور سیرت نگاری میں کیا فرق ہے، اور اس خاکہ نگاری کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، خامیاں کیا ہوتی ہیں، یہ سارا پس منظر انہوں نے مہیا کیا ہے۔ پھر اس کتاب کا بہت تفصیل سے مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے جتنی باریک بینی سے مختلف خاکوں کی کامیابی یا تشنگی پر بھی جو روشنی ڈالی ہے وہ بہت قابل قدر و قابل غور ہے۔ پھر جو احباب جو تشریف لائے، جنہوں نے اشعار میں اظہار خیال کیا، شعر کا تو کسی کو اگر آپ تحفہ پیش کرتے ہیں تو وہ بڑی آپ کے بطون ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو زمرد سیفی صاحب ہیں، اور ہمارے عرفان بارہ بنکوی صاحب ہیں، مہتاب قدر صاحب ہیں، سبھی میرے لیے بہت معزز و معتبر ہیں، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے یہ کہ انہوں نے میرے لیے اتنا وقت نکالا۔ اطہر عباسی صاحب نے بھی ہمیشہ کی طرح آج بھی، یعنی ان کی گوناگوں مصروفیات اور ان کے ذاتی مسائل بھی میری نظر میں ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کوئی یہ گلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ میں نے جب بھی کبھی آپ نے یاد فرمایا ہے، میں نے اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھا ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے اپنی محبتوں میں سے اتنا وقت نکالا ہے۔ تو اب فرمائیے، یعنی ہاں یہ ایک چٹ آئی ہے، میرے خیال سے اس سے زیادہ کی تو گنجائش بھی نہیں ہوگی، وقت تو کم رہ گیا ہوگا اب آپ کے پاس۔ تو یہ وہ ایک غزل میں بے شمار دفعہ تو سنا چکا ہوں، لیکن بہرحال یہ چونکہ فرمایا گیا ہے، یہ جو وہ جو ننگ تھے وہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، تو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے۔ یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے۔ کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے۔ کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے۔ میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، بہت اچھے۔ میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے۔ میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے، یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے۔ وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی، وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی، یہی ریزہ ریزہ جو کام تھے مجھے کھا گئے۔ وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی، یہی ریزہ ریزہ جو کام تھے مجھے کھا گئے۔ یہ عیاں جو آب حیات ہے، اسے کیا کروں؟ یہ عیاں جو آب حیات ہے، اسے کیا کروں کہ نہاں جو زہر کے جام تھے مجھے کھا گئے، کہ نہاں جو زہر کے جام تھے مجھے کھا گئے۔
میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا. میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا، پہ جو وسوسے تہے دام تھے. میں وہ شعلہ تھا، میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا، پہ جو وسوسے تہے دام تھے مجھے کھا گئے. اور آخری شعر ہے اس کا کہ جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راز تھیں. جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راز تھیں، یہ جو زہر خند سلام تھے مجھے. جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راز تھیں، یہ جو زہر خند سلام تھے مجھے کھا گئے. یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے. میں گزارش کروں گا عالمی اردو مرکز کے ذیلی ادارے کے چیئرمین جناب عامر خورشید رضوی صاحب سے کہ وہ ادارے تشکر کے لیے تشریف لائیں. جناب عامر خورشید رضوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت ممنون ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ تشریف لائے. آج کل جو مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے، جو لوگ ہیں وہ غم دوراں کے تھپیڑوں کی زد میں ہیں. لحاظ سے یہ اردو مرکز کا اعجاز ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں اور ہم یہ فنکشنز کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور اس بہانے آج ہمیں مجلس اقبال کا بھی جو لیکچر تھا وہ بھی ساتھ ہی ہمیں مل گیا. تو بہت شکر گزار ہوں تمام مقررین کا، آج کے مہمان خصوصی کا، آپ سب حضرات کا کہ آپ تشریف لائے. آج باسط مقصود عباسی صاحب کو صدارت کرنا تھی، لیکن وہ چونکہ مدینہ سے واپس آ رہے تھے اور تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے نہیں آ سکے. میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا